تو تصوف کی باتوں کے بعد ہم دنیا داری اور دین کی جانب آئیں کہ دین ہمارے اس حوالے سے کیا کہتا ہے، اور دنیا داری کے حصول اور پیرائے میں جن لوگوں سے ہم سوال کرتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شکیل صاحب جناب جی بالکل، ہم اس وقت گفتگو کر رہے تھے کہ ڈیفینیٹلی سب سے بڑی بات ہے کہ اگر ہم انلیگل پراپرٹیرنگ یا غیر قانونی منافع خوری کی بات کرتے ہیں تو اس وقت میں سمجھتا ہوں رمضان سب سے زیادہ گولڈن اپرچونٹی انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ جناب ہم بس جتنا کمانا ہے کما لیں۔ اچھا یہ بھی ہم بھول جاتے ہیں کہ موت آنی ہے، ہم نے پھر اس کا جواب بھی دینا ہے۔ موت نہ بھی آئے، آپ کے گھر میں بیماریاں بنتی ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ نے ان لوگوں کے جو روزے دار تھے ان کے روزوں میں آپ نے مہنگائی کر کے ان کے گھر میں روزہ نہیں کھلنے دیا آپ نے، انہوں نے کسی طریقے سے کچھ ٹکڑے اٹھائے۔ آپ کو میں ایک سچا واقعہ سناتا ہوں اورنگی ٹون کا۔ میں ایک جگہ گیا تو یہ جو ڈیمیج فروٹ ہوتا ہے وہ پڑا ہوا تھا، وہ نیچے ایک ٹوکری میں رکھا ہوا تھا، تو ہم پرائس چیکنگ میں تھے تو میں نے دیکھا تو میں ایک بزرگ عورت اس میں سے کچھ چیزیں نکال رہی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا، مجھے عجیب سا لگا کہ کیوں ہے، تو میں نے اس سے پہلے ٹھیلے والے سے پوچھا، اس نے کہا ہاں یہ ہم نے رکھا ہوا، وہ جانور جو ہوتے ہیں وہ ان کے لیے لے جاتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ آنٹی کو میں نے دیکھا کچھ چیزیں انہوں نے چھری لی ہوئی، اس میں سے کچھ چیزیں نکال رہی ہیں، کاٹ رہی ہیں نا، تو میں نے کہا آنٹی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا بیسیکلی بیٹا روزہ میں کھول نہیں سکتی، میں بیوہ ہوں، میرے 4 بچے ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو یہ اس بھائی کی بھی بڑی مہربانی ہے کہ مجھے نہیں روکتا۔ تو میں نے کہا تو جانوروں کے لیے بولا، بھائی میں انسان ہوں، میرے لیے اس وقت پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے لاؤں؟ تو آپ مجھے سوچیں کہ وہ ناجائز منافع خور جو اس عورت کو روزہ کھولنے سے بھی روک رہا ہے، آپ ایسا نہیں ہے کہ جتنی کی چیزیں مک رہی۔ آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ اگر منڈی پہ آپ کبھی کسی ٹھیلے پہ بلکہ ابھی آپ بچت بازار میں بھی تھی نا، آپ نے دیکھا کہ قیمتیں کیا ہیں، اگر آپ چلے جائیں پیچھے منڈی میں آپ بلیو کریں بہت قیمتیں کم ہوتی ہیں، کیونکہ 6% اس کے اوپر جب پروفٹ لگتا ہے تو اس کے بعد یہ مثال کے طور پہ آپ اگر ڈی ایچ اے میں اس میں رہتے ہیں تو سمجھ لیں وہ تو 300% بڑھا دیتے ہیں، 300% میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ میرے ساتھ خود ہوا ہے کہ مجھے وائف نے کہا کہ پالک لا کے دے دو، میں نے پالک اس کو دی تو مجھے اس نے 100 روپے کی 1.5 کلو پالک دی، جب میں منڈی گیا ہوں تو 12 روپے کلو تھی۔ تو آپ مجھے بتائیے نا کہ میرے جیسے بندے کو نہیں چھوڑا اس نے اس پہ بھی کہا، اس نے کہا میں نے آپ پہ احسان کر دیا ہے کہ میں نے سستی دی آپ کو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو میں آپ کو بات کاٹ رہی ہوں، تو منڈی سے جا کے کیوں نہیں لے سکتے؟ کیونکہ وہاں کا اب وہ منڈی دور ہے، دور بہت ہے، بہت دور ہے، سے آپ چلو اس کا فیول بھی لگائیں نا، اس کے جو آپ کے جو موبلٹی چارجز ہیں وہ بھی تو ہوتے ہوں گے۔ فرض کر لیں کہ 12 روپے کلو اگر آپ کو پالک مل رہی ہے تو اس کے لاتے لاتے کا جو خرچہ ہے وہ 50 روپے ہوگا۔ نہیں بالکل۔ اچھا میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں، اس میں یہ جب ٹریول کرتے ہوتے ہیں نا، آج چونکہ ایک بات ہو رہی ہے تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے، وہاں پر یہ مختلف سبزی والوں کی ایک اگر پک اپ ہوتی ہے نا تو اس میں 6-8 سبزی والوں کا سامان ہوتا ہے، اور پھر یہ خود نہیں بھی جاتے ہیں تو ان کا سامان آٹومیٹکلی تھیلیوں میں شاپر میں کر کے دے دیا جاتا ہے، اور جو کہ کریڈٹ ہوتا ہے، بعد میں یہ پیمنٹ کرتے ہیں ان کو، اور ان کی دکانوں پہ وہ پہنچ جاتا ہے۔ کسی کا کرایہ 200 ہوتا ہے، کسی کا 300 ہوتا ہے، کسی کا 500 ہوتا ہے، کسی کا 1000 ہوتا ہے، کسی کا 800 ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ سوزوکی والے نے سب سے کوئی 3000-4000 روپے لینے، لیکن کسی سے علیحدہ علیحدہ لے رہا ہے وہ، ٹھیک ہے جی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں اس کو ایک سبزی کے اوپر اگر کاؤنٹ کروں تو 2 روپے 3 روپے پڑے گی آپ کو کاسٹ، اس سے زیادہ نہیں پڑے گی۔ لیکن آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ زیادتی یہ کرتے ہیں کہ آپ 100% اس کے اوپر نہیں، 200%، 300% آپ اس کے اوپر پروفٹ لیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ تولتے بھی غلط ہیں۔ آپ باٹ میں سے آپ نے سکے نکال دیے ہیں، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے پکڑا باٹ جس میں سے سکہ نکال کے اس کو وہ کر کے فارم بھرا ہوا تھا، اور جب ہم نے اس کا ویٹ اسی کے پاس سے ایک اور لے کے جب ویٹ کرایا تو تقریباً 100 گرام ویٹ کم تھا اس کے اندر، 1000 میں 900 تھا۔ اچھا اس کا مطلب 10 کسٹمر سے اس نے روکا تو آپ نے 1000 تو روک لیا۔ ایک تو ویسے ہی کیا۔ اچھا دوسرا، ترازو کو آپ کبھی ٹھیلے پہ جائیں یا کبھی تجربہ کیجئے گا، وہ ترازو کو ہمیشہ تھوڑا سا ٹلٹ رکھتے ہیں۔ ٹلٹ اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ جب نیچے آ کے گرتا ہے تو وہ تقریباً 30 گرام 40 گرام 50 گرام وہ ادھر مارجن کرتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو فری میں سبزی میں ہری مرچیں آ جاتی تھی، دھنیا پودینہ آ جاتا تھا، اور ابھی میں آپ کو بتاؤں، آپ ریٹیل پہ جائیں 30 روپے کا آپ کو دھنیا کی ایک گڈی ملے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں تو شاید ڈیفنس کے لفٹن کی بات کروں تو 50 روپے، وہاں پر پتہ کتنے کی ہے؟ 10 روپے کی 5 گڈیاں۔ ابھی میں ایک بچت بازار گیا ہوں، وہاں پر میں وزٹ کر رہا تھا تو وہ 20 روپے کی 3 گڈیاں دے رہا تھا، چلو سمجھ میں آتی ہے بات، ٹھیک ہے، 10 روپے کی دے دو۔ یہ اتنا منافع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہاں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ وہ سیل سے پیسہ کماتے ہیں،
جب وہ سیل لگاتے ہیں کرسمس پہ یا جو بھی ان کے ایونٹ ہوتے ہیں, ہمارے والے سوچتے ہیں کہ جناب بس ہم نے نہیں چھوڑنا. اچھا مجھے ایک چیز اور یہ بتائیے کہ اگر ہم انڈیویجولی اس کے اوپر کچھ کام کرنا چاہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے چینی کے نرخ بڑھا دیے نا, فرض کریں آپ چینی چھوڑ دیجیے, جس چیز کے نرخ بڑھا دیے جائیں آپ اسے چھوڑ دیجیے, بوائکاٹ کریں. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.